انسان کی آنکھیں کمزور ہو جائیں، علاج آسان ہے، دعائے نور پڑھے۔ دعائے نور ہے ہی نور کے لیے، اور آنکھیں ہیں نورانی۔ اور دعائے نور اگر پڑھنے کے علاوہ اور تلاش کرنا چاہیں تو آیت الکرسی پڑھیں۔ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنی آنکھوں میں دم کریں تو باذن پروردگار بتوسل آل محمد خدا آنکھوں میں نورانیت کو پلٹا دے گا۔ اور اگر ذرا سا معیار معرفت بلند ہو تو خاک شفائے کربلا آنکھوں میں لگانے سے نورانیت پلٹ کے آ جاتی۔ اللہ اکبر۔ لوگ حیران ہوتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے آنکھ میں مٹی جائے تو آنکھ تو کام چھوڑ دیتی ہے۔ آپ نے عجیب بات کہہ دی۔ آیت الکرسی سمجھ میں آ گئی، دعائے نور سمجھ میں آ گئی، یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ مٹی آنکھ میں ڈال لو؟ پاگل تو نہیں ہو گئے ہم کہ اپنی آنکھ خراب کر لیں؟ اللہ آنکھ میں کوئی مٹی بھی ڈالتا ہے؟ جواب، ہم نے کب کہا کہ مٹی ڈال دیجیے؟ ہم نے کہا خاک شفا۔ یہ خاک شفا عام خاک نہیں ہے۔ جتنے بیٹھے مجھے بتائیں گے سرما کیا ہے؟ سرما کیا ہوتا ہے؟ خاک ہے نا، جلا ہوا ہے نا، پہاڑ کا ہے نا، پتھر کا پسا ہوا ہے نا۔ سرما کیا ہوتا ہے؟ سرما کیا کوئی دوا ہے، میڈیسن ہے؟ نہیں۔ اور سرما سمجھ میں نہیں آیا؟ چلیے، خدا نے بعض حیوانات کو الگ الگ انداز سے ہدایت دی ہے۔ کہتے ہیں اژدہا جب 1000 سال تک زندہ رہ لے، وہ نہ مر سکے، تو 1000 سال کے بعد وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ اور جب 1000 سال کے بعد اندھا ہو جائے تو خدا اس کی فطرت پر وحی کرتا ہے کہ اب تلاش کر اس گھاس کو کہ جس کے آنکھوں سے ملنے سے تجھے شفا مل جائے گی۔ تو وہ اندھا اژدہا خوشبو سونگتا ہوا گھاس کی چلتا ہے، یہاں تک کہ بیابانوں سے ہوتا ہوا پہنچتا ہے، اور جہاں اسے وہ گھاس مل جاتی ہے تو آنکھوں سے ملتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے۔ عجیب بات ہے، اگر اژدہے کی بینائی گھاسوں پر آنکھ ملنے سے، آنکھ اس طرح سے مس کرنے سے واپس پلٹ آئے تو خاک کربلا سرکار سید الشہداء، بات تو عقیدت کی ہے۔ عقیدت نہ ہو تو قبلہ کوئی آئی اسپیشلسٹ بھی کچھ بھی دے دے، شفا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔